بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اس دیش کو تقسیم اور بٹوارے سے بچا کر مضبوطی کی طرف لے جانے والوں میں جس شخصیت کا اہم رول رہا ہے وہ ہے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ 1879 کے اندر یو پی کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آپ کے بڑے بڑے کارناموں میں 3 کارنامے بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت نے 18 سال تک روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیا ہے۔ جب استاد محترم یعنی شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تحریک ریشمی رومال کی پلاننگ کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا تو حضرت مولانا بھی اپنے استاد محترم کے ساتھ ہو لیے، حالانکہ آپ کا کوئی جرم نہیں تھا، بس استاذ کے ساتھ سزا کاٹنے کو پسند فرمایا۔ آپ جانتے ہیں اٹلی کے مشہور علاقہ مالٹا کے اندر استاد محترم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو 3 سال 2 مہینے تک رکھا گیا تھا، جہاں کڑاکے کی ٹھنڈی تھی اور ٹھنڈی سے بچنے کا کوئی حفاظتی سامان نہیں تھا۔ اس کے باوجود اپنے آپ کو استاذ کے ساتھ رکھا اور تکالیف جھیلی، استاذ کے ساتھ رہ کر آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ میرے خیال میں یہ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت کا دوسرا بڑا کارنامہ مقدمہ کراچی ہے۔ حضرت جب مالٹا سے واپس آئے تو حضرت کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تھا کہ حضرت مدینہ منورہ واپس چلے جاتے ہیں اور سکون اور شانتی کے ساتھ وہاں حدیث کا درس دیتے، لیکن چونکہ حضرت کی صحبت میں رہ کر، استاد محترم کی صحبت میں رہ کر آزادی کی تڑپ اپنے اندر پیدا کی تھی، اس لیے اس ملک میں واپس آئے اور اس ملک میں رہ کر مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ اور ایک وقت آیا کہ حضرت نے کھل کر یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ آپ سوچئے کہ کس کے خلاف فتویٰ دیا جا رہا ہے؟ موجودہ ملک کے خلاف نہیں، ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف نہیں، بلکہ انگریزوں کے خلاف، جن کے یہاں مخالفت کی صرف ایک ہی سزا ہوتی تھی، پھانسی۔ حضرت کو کراچی کی کورٹ میں بلایا گیا اور کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ جج نے پوچھا، مولانا آپ نے یہ بیان دیا تھا؟ حضرت مولانا نے کہا، ہاں، کل بھی میں کہتا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھڑے تھے، پیر پکڑ لیے اور کہا، مولانا اپنے بیان میں کچھ تبدیلی لے آؤ۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنا بیان بدل دیا تو میرا ایمان بھی بدل جائے گا، اور رہ گیا مسئلہ موت کا تو میں کفن ساتھ میں لے کر آیا ہوں، اگر مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو مجھے اسی کفن میں کفنا دینا۔ آپ سوچئے کہ اس وقت جو سزا سنائی گئی وہ تو 2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی، لیکن کتنی بڑی قربانی ہے، اور کیسے دیوانے لوگ تھے، کیسے مجنون لوگ تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے جگہ جگہ چکر لگایا ہے۔ آپ کا تیسرا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کی تقسیم کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے، اور آپ نے ملک کے الگ الگ خطے میں جا کر یہ آواز لگائی کہ ہم نے ان مدارس کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، یہ مساجد، یہ مراکز، یہ خانقاہیں اگر ہم اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ مسجدیں استبل بنا دی جائے گی، یہ مدارس یونیورسٹیاں بنا دی جائے گی، یا مندروں میں تبدیل ہو جائے گی، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اور اگر ہم چلے گئے، کچھ مسلمان یہاں رہ گئے تو وہ دوسروں کے رحم و کرم پر جئیں گے۔ لیکن مولانا کی آواز کو کچھ لوگوں نے سنا، اکثریت مولانا کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر
ملک کی تقسیم ہوئی، مولانا ہمیشہ کہتے رہے کہ اس ملک کو تقسیم کرنے والے اگر پاکستان مانگنے والے مجرم تھے تو ان سے بڑے مجرم اس ملک میں تقسیم کرنے والے یعنی پاکستان دینے والے تھے۔ بہرحال ملک کی تقسیم تو ہوئی، لیکن باطل کی جو سب سے بڑی سازش تھی جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ یو پی کا علاقہ اور دہلی کا علاقہ جہاں مسلمانوں کے مراکز تھے، دارالعلوم دیوبند تھا اور تبلیغی مرکز تھا، جو ہے یہ مظاہر العلوم تھا، ندوۃ العلماء تھا، بڑے بڑے مدارس اور یونیورسٹیاں تھی، خاص کر جامعہ اسلامیہ ملیہ جو کانٹوں کی طرح چپتی تھی انگریزوں باطل کو، اور خاص کر اس ملک میں جو فرقہ پرست لوگ تھے ان کو، تو ان کی سازش یہ تھی کہ جب بٹوارا ہو تو یہاں کے لوگ، دہلی کے لوگ اور یو پی کے لوگ بھی یہ ملک چھوڑ کر چلے جائے تاکہ یہ بڑے بڑے ادارے ہمارے ہاتھ میں آئے۔ حضرت مولانا نے ان کی سازشوں کو سمجھ لیا تھا، اس لیے سہارنپور کی بارڈر پر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے اور ایک ایک کو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے مت چھوڑ کر جاؤ ان اداروں کو، مت چھوڑ کر جاؤ ان مسجدوں کو، ان خانقاہوں کو، حتیٰ کہ سہارنپور کے جو علاقے کے بڑے بڑے دو بزرگ تھے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ، حضرت نے ان دونوں کی دھارس باندھی، ہمت دلائی اور یہ کہا کہ اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو کیا ہوگا مسلمانوں کا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری تو اپنا بستر باندھ چکے تھے پاکستان جانے کے لیے، لیکن حضرت نے جب ہمت دلائی تو انہوں نے بھی اپنا بستر کھول دیا اور حضرت نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے بھائیوں، میرا بھائی مجھے مدینہ منورہ سے مسلسل خطوط لکھ رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے آ جاؤ، جب ملک آزاد ہو گیا، جو تمہاری کوشش تھی اس کوشش میں تم کامیاب ہو گئے ہو تو آ جاؤ مدینہ منورہ اور یہاں شانتی کے ساتھ درس دیتے رہو حدیث کا۔ حضرت مولانا نے جواباً فرمایا کہ میں اس ملک کے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کر وہاں نہیں آ سکتا ہوں۔ بالآخر یہ مجاہد، یہ ہمدرد، یہ اپنے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا جو ہے اس دیش کو آزاد کرا کر 1957 میں چین کی نیند سو گیا۔ جب سو گیا تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نور اللہ مرقدہ نے بہت بڑا قلمکار تھا، عجیب بات لکھی کہ یہ واحد مسلم لیڈر تھا، یعنی مولانا مدنی واحد مسلم لیڈر تھے کہ جب وہ جیل سے باہر نکلتے تو دوسرے مسلم لیڈروں کے لیے تو استقبال میں لوگ پھول نچھاور کرتے، پھول برساتے، لیکن یہ جب باہر آتا تو لوگ سڑے ہوئے ٹماٹر اور انڈے کے چھلکوں سے ان کا استقبال کرتے تھے، کوئی ان کی پگڑی کو اچھالتا، کوئی ان کے منہ پر تھوکتا، سب کچھ برداشت کیا صرف اس لیے کہ اللہ کا گھر آباد ہو اور اس دیش کی تقسیم نہ ہو۔ میں ہمیشہ ایک تاریخ پڑھنے کے اعتبار سے ہمیشہ دو جملے کہتا ہوں کہ اگر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جو نواب یہ حیدرآباد کے نواب سے، نظام الدین سے اور مراٹھوں سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑو، اگر وہ لڑتے اور وہ انگریزوں کا ساتھ نہ دیتے تو اس ملک کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، ٹھیک اسی طرح اس ملک کی اگر تقسیم نہ ہوتی تو اس ملک کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اللہ ہمیں وہ فراست عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ درد عطا فرمائے۔